بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 63 صفحہ نمبر 384 سے انشاءاللہ شروع ہوگا، جس کی عبارت ہے وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا۔ یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعترتہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد وهو آلہ ولو قال انت طالق واحدة او لا فليس بشيء قال رضی اللہ عنہ هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف وهذا قول ابي حنیفة وابي يوسف آخرا رحمهم الله تعالى، وعلى قول محمد وهو قول ابي يوسف اولا تطلق واحدة رجعية، ذلك قول محمد رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء ولا فرق بين المسألتين ولو كان المذكور هنا قول الكل. وعن محمد رحمه الله تعالى روايتان له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينهما وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق بخلاف قوله أنت طالق أو لا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع، ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد. ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ولو كان الوقوع بالوصف للغى ذكر الثلاث، وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر، وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء. ولو قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس بشيء لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له، لأن موته ينافي الآلية وموتها ينافي المحلية ولا بد منهما. وإذا ملك زوج امرأته أو شخصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شخصا منه وقعت الفرقة لمنافاة بين الملكين، إما ملكها إياه فالاجتماع بين المالكية والمملوكية، وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفى. ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء لأن الطلاق يستدعى قيام النكاح ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه ولا من كل وجه. وكذا إذا ملكته أو شخصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة عن محمد رحمه الله تعالى أنه يقع، لأن العدة واجبة بخلاف الفصل الأول لأنه لا عدة هنالك حتى حل وطيها. وإن قال لها وهي أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك فعاتقها ملك زوج الرجعة، لأنه علق التطليق بالعتاق أو العتق لأن اللفظ ينتظمهما، والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به، والمذكور بهذه الصفة والمعلق به تطليق، لأن في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا. وإذا كان التطليق معلقا بالعتاق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متأخرا عن العتق فيصادفها
وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين يبقى شيء وهو أن كلمة مع للقران قلنا قد يذكر للتأخر كما في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ويحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط. جی تو یہاں سے کہتے ہیں کہ شور نے کہا انتی طالق واحدتاً او لا، تجھے طلاق ہے یا نہیں، تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جامع صغیر میں بھی اسی طرح بغیر اختلاف کے مذکور ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کا قول ثانی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کا دوسرا قول، اور امام ابو یوسف محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر جو امام ابو یوسف کا قول اول ہے، بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مبسوط کی کتاب الطلاق میں یوں مذکور ہے کہ اذا قال لامراتی انت طالق واحدۃ او لا شیء، وہاں لا کے بعد شیء بھی ہے، تو اور دونوں مسئلوں میں ولا فرق بین المسئلتین، اور دونوں فرقوں میں مسئلوں میں پہلا مسئلہ انت طالق واحدۃ او لا، دوسرا مسئلہ انت طالق واحدۃ او لا شیء، دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر یہاں ذکر کردہ قول ولو کان المذکور ہا ہونا قول الکل، یہاں ذکر کردہ قول سب کا قول ہو، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہوں گی، لہو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ انہو، ان کی لہو سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو ادخل الشک فی الواحدۃ لدخول کلمۃ او بینہما و بین النفی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے واحدتن میں شک داخل کر دیا ہے، ادخل الشک فی الواحدۃ، واحدہ میں شک داخل کر دیا، لدخول کلمۃ او، اس لیے کہ واحدہ اور نفی کے درمیان کلمہ او داخل کر دیا، تو کلمہ او کو واحدہ اور نفی کے درمیان داخل کرنے کی وجہ سے واحدہ میں شک پیدا کر دیا ہے، فیسقط اعتبار الواحدہ، اور لہذا واحدہ کا اعتبار تو ساقط ہو جائے گا، اور شوہر کا قول انتی طالقن باقی رہ جائے گا، انتی طالقن باقی رہ جائے گا۔ وَيَبْقَى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ، یہ شوہر کا جو قول ہے یہ باقی رہ جائے گا، وَقَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْلَى، اور شوہر کا جو قول برخلاف انتی طالق اولا کہنے کے، خلاف انتی طالق اولا کہنے کے، لأنه ادخل الشک فی اصل ایقاع فلا یقع، اس لیے کہ شوہر نے ایقاع میں طلاق واقع کرنے میں شک پیدا کر دیا، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی، فلا یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لہما سے دلیل دے رہے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی، زراعت شیخین رحمہ اللہ کی دلیل دے رہے ہیں کہ ان الوصف متى قرن بالعدد کان الوقوع بذکر العدد، کہ وصف کو جب عدد کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، جب وصف عدد سے مل جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے، تو طلاق کا واقع ہونا عدد کے ذکر سے ہوتا ہے، طلاق کا واقع ہونا کان الوقوع
کانا وقوع طلاق بذکر العدد، تو طلاق کا واقع ہونا وہ تو عدد کا ذکر کرنے سے ہوتا ہے۔ الا تری انہ لو قال لغیر المدخول بها، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر شوہر غیر مدخول بها عورت سے انتی طالق ثلاثا کہے، اللہ تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان الزوج لو قال، اگر شوہر کہہ دے لغیر المدخول غیر مدخول بها جس سے دخول نہ ہوا ہو، اس کو کہہ دے انتی طالق ثلاثا، انتی طالق ثلاثا کہہ دو تو طلاق ثلاثا، 3 طلاق والی ہو جائے گی، وہ 3 طلاق والی ہو جائے گی، یا 3 طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ولو کان الوقوع بالوصف الا لغا، اور اگر وصف کے ساتھ طلاق کا واقع ہونا وصف کے ذریعے ہوتا تو ثلاث کا ذکر لغو ہو جاتا، ثلاث کا ذکر کیا ہو جاتا؟ لغو ہو جاتا۔ شیخین کی دلیل یہ ہے کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلہ کے مختلف فی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مبسوط کی کتاب الطلاق میں امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ عبارت ذکر کی گئی، اذا قال لامرأته انت طالق واحدة او لا شيء، اور اس پر طلاق واقع ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، لہذا یہاں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طلاق واقع ہونے کا حکم لگے گا، کیونکہ انت طالق واحدة او لا، اور دوسرا انتی طالق واحدة او لا شیء، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف لفظ شیء کی کمی زیادتی کا مسئلہ ہے کہ پہلی صورت میں لفظ شیء نہیں، دوسری میں مذکور ہے، جس سے مسئلے کا حکم نہیں بدلے گا، لہذا جس طرح لا شیء والی صورت میں طلاق واقع ہوگی، اسی طرح شیء کے بغیر والی صورت میں بھی واقع ہو جائے گی۔ اور اگر یہاں بیان کردہ مسئلے کو متفق علیہ مانا جائے تو لا محالہ یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ امام محمد سے 2 روایتیں ہیں، ایک میں طلاق واقع ہوگی، دوسری روایت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے انتی طالق واحدۃ کہنے کے بعد او لا کہہ دیا، تو یہ او لا جو اس نے کہا اثبات اور نفی دونوں کے مابین کلمہ او داخل کر کے شک پیدا کر دیا، طلاق والی ہے یا نہیں، اس لیے لفظ واحدہ کا اعتبار تو ہو گیا ختم، اور انتی طالق اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور چونکہ اس کلمے سے طلاق رجعی واقع ہوگی انتی طالق سے، اس لیے بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، بخلاف قولہ انتی طالق او لا۔ یہاں سے بتاتے ہیں کہ انتی طالق اولا کا مسئلہ انتی طالق واحدۃ اولا کے مسئلے سے الگ اور جدا ہے، اس لیے یہ انتی طالق اولا یہ اس پہلے والے مسئلے سے جدا اور الگ ہے، اس لیے کہ انتی طالق اولا واحدہ کے بغیر کہنے کی صورت میں اصل ایقاع یعنی طلاق کا واقع کرنے میں شوہر نے شک میں پیدا کر دی، شک میں ڈال دیا، اور اگر اصل ایقاع میں شک ہو جائے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ کہ ہمیں نکاح یقینی ہے، لہذا شک سے ایک یقینی چیز کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، ضابط کہتے ہیں الیقین لا یزول بشک۔ اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے، یہ دلیل یہ ہے کہ جب وصف کو عدد کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے، وصف یعنی طالق یہ وصف ہے نا، تو اس کو عدد کے ساتھ واحدہ اس کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ طلاق کا وقوع وصف نہیں بلکہ عدد کے ساتھ اور عدد کے مطابق ہوگا۔ مثلا اگر کوئی انتی طالق واحدۃ یا انتی طالق ثلاثا وغیرہ کہے تو صورت میں وقوع طلاق واحدۃ یا ثلاثا سے ہوگا، عدد سے، وصف یعنی طالقن سے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ انتی طالقن، اس سے تو ایک طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے، لیکن اس نے وصف کے ساتھ عدد کو ملا دیا، اب عدد کا اعتبار ہوگا۔ اور شیخین کی دلیل کہ اگر کسی آدمی نے غیر مدخول بها بیوی سے انتی طالق ثلاثا کہا تو اس پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی،
اور یہاں بھی وقوع کا تعلق وصف سے نہیں ہے بلکہ عدد یعنی ثلاثن سے ہے، کیونکہ اگر وقوع کا تعلق وصف یعنی طالق ان سے ہوتا تو اس صورت میں تو وہ عورت غیر مدخول بہا طالق ان سے ہی بائنہ ہو جاتی اور ثلاثن کا ذکر لغو ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر۔ اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ واقع ہونے والا در حقیقت موصوف محذوف ہے۔ یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ در حقیقت واقع ہونے والا وہ تو منعوت یعنی موصوف مصدر ہے جو کہ محذوف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے انت تارکن تطلیقتاً واحدتاً علی ما مر، کہ تو یہ جیسے کہ پہلے گزر چکا تو یہ تطلیقتاً محذوف ہے، اور جب وہ چیز واقع ہونے والی ہے وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الشَّكُّ دَاخِلًا فِي أَصْلِ الْإِيقَاعِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ۔ اور جب وہ چیز وَإِذَا اور جب کان الواقع واقع ہونے والی وہ چیز ہے جو عدد اس کی صفت ہے، عدد اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، تو شک اصل ایقاع میں داخل ہوگا، اصل ایقاع میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا، لہذا کوئی طلاق نہیں پڑے گی، لہذا کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، لہذا کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي وَمَعَ مَوْتِكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ۔ اور اگر شور نے کہا کہ تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی ہے میری موت کے بعد یا تیری اپنی موت کے بعد تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی تو ہے لیکن یا میری موت کے بعد یا تیری اپنی موت کے بعد تو اس سے کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، لأن الزوج اضاف الطلاق الى حالۃ منافیۃ له، اس لیے کہ شور نے طلاق کو ایک ایسی حالت کی طرف منسوب کیا ہے، وہ حالت موت ہے جو اس کے منافی ہے، جو طلاق کے کیا ہے؟ منافی، یعنی طلاق کو اس کے منافی چیز کی طرف اس نے منسوب کر دیا۔ لأن موتہ ینافی الآلیہ، اہلیت التطلیق، اس لیے کہ شوہر کی موت اہلیت اور بیوی کی موت موتہ ینافی المحلیہ، اور بیوی کی موت محلیت کے منافی ہے۔ شوہر کی موت اہلیت کے منافی اور بیوی کی موت محلیت کے منافی ہے۔ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا، حالانکہ کیا ہے؟ ان دونوں کا برقرار رہنا طلاق کے لیے ضروری ہے، اہلیت اور محلیت کا، کہ دینے والا طلاق کا اہل ہو اور محلیت جس کو طلاق دی جا رہی ہو طلاق کا محل ہو، تو اہلیت اور محلیت دونوں کا برقرار رہنا ضروری ہے، جبکہ یہاں وہ نہیں پایا جاتا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس عبارت میں لفظ مع آیا ہے دو جگہ، کہ عبارت میں مع بعد کے معنی میں ہے، جیسا کسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے کہ تو میری موت کے بعد یا اپنی موت کے بعد، تو مع بمعنی بعد ہے یہاں، اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی موت یا اپنی بیوی کی موت کے بعد طلاق واقع ہونے کو منسوب کیا کہ طلاق واقع ہوگی تیری موت کے بعد یا میری موت کے بعد، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، نہ ہمارے ہاں نہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں، اس لیے کہ اگر شوہر پہلے مر گیا تو طلاق واقع کرنے کی اہلیت ہی ختم ہوگی، طلاق واقع کرنے والا ختم ہو گیا، اور اگر بیوی پہلے مر جائے تو طلاق واقع ہونے کا محل منتفی ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان دونوں صورتوں میں اہلیت اور محلیت میں سے ایک چیز کی نفی ہو جائے گی، جبکہ وقوع طلاق کے لیے دونوں کا قائم اور برقرار رہنا ضروری ہے۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقًّا مِنْهَا وَمَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا شِقًّا مِنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا یا اس کے کسی جز کا مالک ہو گیا،
شوہر مالک ہو گیا اپنی بیوی کا، یا بیوی کے شخص جز کا، یا بیوی مالکہ ہو گئی اپنے شوہر کی یا شوہر کے کسی جز کی، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ دو ملکوں کے مابین منافعات کی وجہ سے ان میں فرقت واقع ہو جائے گی، ان دونوں میں فرقت واقع ہو جائے گی، لمنافعات بین الملکین، دو ملکوں کے درمیان، دو ملکیتوں کے درمیان جو ہے وہ منافعات کی وجہ سے دونوں میں فرقت یعنی جدائی پیدا ہو جائے گی۔ اما ملکها ایاہ فالاجتماع المالکیہ والمملوکہ، رہا بیوی کا شوہر کی مالکہ ہونا تو مالکیت اور مملوکیت کے مابین اجتماع کی وجہ سے ہے، کہ مالکیت اور مملوکیت کے درمیان اجتماع کی وجہ سے ہے۔ وَأَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ضروری وَلَا ضرورۃ مَا قِيَامِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَيُنْتَفَعُ، اور شوہر کی ملکیت، شوہر کے لیے بیوی کا مالک ہونا اس لیے ضروری ہے، شوہر کے لیے بیوی کا مالک ہونا وہ اس لیے ضروری ہے کہ ملک نکاح ضروری ہے، اور ملک یمین کے ہوتے ہوئے جو ہے ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں، ملک یمین کے ہوتے ہوئے ضرورت کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ملک نکاح منتفی ہو جائے گی، ملک نکاح کیا ہو جائے گی؟ منتفی ہو جائے گی۔ یہاں سے تھوڑا سا اس مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ولو یہاں سے وَإِذَا مَلَكَ زَوْجٌ امْرَأَتَهُ، کہ اس عبارت میں دو مسئلے ہیں۔ پہلے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ زوجین میں سے جو بھی دوسرے کا یا اس کے کسی دوسرے کا کامل طور پر یا اس کے کسی جز کا کسی بھی طرح مالک ہو جائے، ہبہ سے، وراثت سے، خریدنے سے، تو اس صورت میں دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور ان دونوں میں فرقت یعنی جدائی واقع ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، چاہے شوہر بیوی کا مالک ہو یا بیوی شوہر کی مالکہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مثلا بیوی مالک ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دو ملکیتوں کا جمع ہونا لازم آ جاتا ہے، جو کہ محال ہے، کیونکہ ملک نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ عورت شوہر کی مملوکہ ہو نہ کہ مالکہ، اور شراء وغیرہ خریدنے کا سے حاصل ہونے والی ملک یعنی ملک یمین کا تقاضا یہ ہے، کوئی کسی کو خریدو یا بیچو نا، باندھی وغیرہ کو، اس کے ذریعے جو ملکیت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملک یمین۔ تو ملک یمین کا تقاضا یہ ہے کہ عورت مالکن ہو، اور یہ دونوں ناممکن ہیں، اس لیے مالکیت اور مملوکیت کے اجتماع کی وجہ سے اس صورت میں ان کا آپس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر شوہر بیوی کا مالک ہو گیا تو بھی دونوں میں فرقت اور جدائی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ شوہر کے لیے جو ملک نکاح ثابت ہوا وہ تو ضرورت کی بنا پر ہوا، اس لیے کہ بیوی آزاد، عاقلہ، بالغہ عورت ہے، اور آزاد آدمی تو ہر طرح کی قید و بند سے آزاد ہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی ضرورت توالد اور تناسل یعنی اولاد کی ضرورت، نسل بڑھانے کی ضرورت کے تحت خلاف قیاس عورت پر شوہر کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ الضرورت تتقدر بقدرها، یعنی خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیز ضرورتاً ہی ثابت ہوتی ہے، اس لیے شوہر کی ملک نکاح ضروری ہوئی، اور شراء یعنی خرید و فروخت اور ہبہ وغیرہ کے ذریعے عورت جب اس کی ملکیت میں آ جائے گی تو اسے اس پر ملک یمین حاصل ہوگی جو ملک قوی ہے، اور ظاہر ہے کہ ملک قوی کے مقابلے میں ملک ضروری نہیں ٹک سکتی، اس لیے ملک قوی یعنی ملک یمین حاصل ہوتے ہی ملک ضروری یعنی ملک نکاح وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے وَلَوْ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، اور اگر کسی آدمی نے کیا کیا؟ خرید لیا، شوہر نے بیوی کو خرید کر پھر اسے طلاق دے دی، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُسْتَدْعَىٰ قِيَامَ النِّكَاحِ، اس لیے کہ طلاق تو نکاح کے قیام کا تقاضا کرتی ہے، قیام کو چاہتی ہے۔ وَلَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمَنَافِي لَا مِنْ وَجْهٍ وَلَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور
منافی کے ہوتے ہوئے نہ تو من وجہ نکاح باقی رہتا ہے کسی ایک صورت میں، نہ من وجہ کسی جو ہے مکمل طور پر نکاح باقی رہتا ہے۔ منافات کے پائے ہوئے نکاح کسی صورت میں بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح کیا ہے، وَقَضَا إِذَا مَلَكَتْ أَوْ شَخْصًا مِّنْهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنَ الْمُنَافَات۔ اور اسی طرح جب بیوی اپنے شوہر کی مکمل یا اس کے کسی حصے کی مالکہ ہو جائے گی تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس دلیل کی وجہ سے جو منافات کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہ لا یقع لأن عدۃ واجبۃ، اسے جو ہے طلاق واقع ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہ یقع، کہ طلاق واقع ہوگی، لأن العدۃ واجبہ، اس لیے کہ عدت واجب ہے، ثابت ہے، واجبہ بمعنی ثابتۃ، عدت ثابت ہے، بخلاف الفصل اول، برخلاف پہلی فصل کے، کیونکہ وہاں عدت نہیں ہے، لأنه لا عدت هنالک حتی حل وطیها له، یہاں تک کہ شوہر کے لیے بیوی سے وطی کرنا حلال ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِ أَنْتِ طَالِقٌ سِنْتَيْنِ مِنْ عِتْقِ مَوْلَاكِ فَأَعْتَقَ مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّهُ عَلَّقَ التَّطْلِيقَ بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَنْتَظِمُهُمَا۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، حالانکہ اس کی بیوی کیا ہے، باندھی ہے، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس حال میں کہ وہ دوسرے کی باندھی ہے، کہ تو 2 طلاق والی ہے، تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ، تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے بعد، بعد کے معنی میں ہے، پھر اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو شوہر ایک طلاق رجعی کا مالک ہو گیا، شوہر رجعت کا مالک ہوگا، لأن الزوج، اس لیے کہ شوہر نے اس کی طلاق کو اعتاق کے ساتھ، یعنی آزادی کے ساتھ، یا آزاد ہونے یا آزاد کرنے کے ساتھ اس نے معلق کیا ہوا ہے، آزاد کرنے یا آزاد ہونے پر معلق کیا تھا، لأن اللفظ ينتظمهما، کیونکہ لفظ اعتاق اور عتق دونوں کو شامل ہے، کیونکہ لفظ جو ہے اعتاق اور عتق دونوں کو کیا ہے، شامل ہے، مع عتق مولا کے اعتاق اور عتق دونوں کو شامل ہے، لہذا کیا ہو جائے گا، وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطْرِ الْوُجُودِ، اور شرط وہ چیز امکان وجود کے ساتھ معدوم ہو، وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا، اور شرط وہ چیز ہے جو امکان کے ساتھ، وجود کے پائے جانے کے باوجود کیا ہو، وجود کے امکان کے ساتھ معدوم ہو، وجود کا امکان بھی ہے لیکن وہ معدوم ہے، وَلَلْحُكْمِ تَعَلُّقٌ بِهِ، اور حکم کا اس سے تعلق بھی ہو، اور حکم کا اس سے تعلق بھی ہو، وَالْمَذْكُورُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، اور جو مذکور ہے وہ اسی صفت کے ساتھ ہے، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطْلِيقُ، اور عتق پر تطلیق کو معلق کیا گیا ہے، لأن فی التعلیقات یصیر التصرف تطلیقا عند الشرط عندنا، اس لیے کہ تعلیقات میں بوقت شرط تصرف ہمارے یہاں تطلیق بن جاتا ہے، وَإِذَا كَانَ التَّطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ، اور جب تطلیق اعتاق یا عتق پر معلق ہو، یوجد بعدها، تو تطلیق ان کے بعد ہی وجود میں آئے گی، بعد تطلیق وجود میں آئے گی، پھر تطلیق کے بعد طلاق، ثم طلاق یوجد بعد تطلیق، پھر تطلیق کے بعد طلاق وجود میں آئے گی، اس حال میں فیکون طلاق متأخرا عن العتق، کہ پھر تطلیق کے بعد طلاق اس حال میں لاحق ہوگی
کہ وہ آزاد ہو چکی ہوگی، فیصادفها، اور لہذا دو طلاق سے حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام نہیں ہوگی، یا فیصادفها وہی حرۃ فلا تحرم حرمۃ غلیظۃ بالسنتین، تو لہذا کیا ہوگا، دو طلاق سے حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام نہیں ہوگی، حرام نہیں ہوگی۔ یہاں سے بالسنتین یبقى شیء وهو، ایک چیز باقی رہ گئی، اور وہ یہ کہ کلمہ مع قران کے لیے ہے، ان کلمۃ مع للقران، قران کے لیے ہے۔ تو یہاں سے مسئلے کی وضاحت کے بارے میں کہ تعلیق، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز پر معلق کرنا، موقوف کر دینا، کہ فلاں کام ہوگا تو یہ بھی ہوگا۔ جس چیز کو معلق کریں گے وہ شرط ہوگی، اور جس پر معلق کریں گے وہ مشروط کہلائے گی۔ ایک تو یہ ضابطہ یاد رکھنا ہوگا۔ دوسرا، تطلیق معلق ہوتی ہے نہ کہ طلاق، اس لیے کہ تطلیق کا معنی ہے طلاق دینا، تو تطلیق یعنی طلاق دینا ہی انسان کے بس میں ہے، طلاق کا وقوع انسان کی پہنچ سے باہر ہے، اور شریعت کا معاملہ اور مسئلہ ہے، شریعت بتائے گی کہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نمبر 3، شرط اس چیز کو کہتے ہیں جو فی الوقت معدوم ہو لیکن اس کا وجود ممکن ہو، اور حکم کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو۔ اب دیکھیں اس عبارت کا خلاصہ، وَإِذْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ أَنْتِ طَالِقٌ سِنْتَيْنِ، ماعد کے مولا کے یا کے فَأَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا مَا لَكَ زَوْجٌ رَجَعَتْ۔ اس عبارت کا پوری کا خلاصہ یہ ہے آگے تک، اگر کسی آدمی کی بیوی دوسرے کی باندھی ہو اور شوہر نے اسے یوں کہا ہو کہ جب تیرے آقا تجھے آزاد کر دے گا تو تجھے دو طلاق ہے، بعد میں اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، اب مذکورہ عورت پر دو طلاق تو واقع ہوں گی، مگر پھر بھی شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے طلاق کو اعتاق یعنی آزاد کرنے یا عتق یعنی آزاد ہونے پر معلق کیا ہے۔ اعتاق آزاد کرنا، عتق آزاد ہونا، اس پر معلق کیا ہے، اور اس کا قول مع عتق، تو اعتاق اور عتق دونوں میں سے ہر ایک کو شامل ہے مع عتق، اور عتق ہی کے ساتھ تطلیق معلق ہوگی، لہذا اوپر بیان کرتا تفصیل کے مطابق عتق شرط اور تطلیق مشروط یعنی جزا ٹھہرے گی، اور چونکہ جزا شرط کے بعد وجود میں آتی ہے، اس لیے پہلے شرط یعنی عتق پائی جائے گی، آزادی ملے گی، اس کے بعد جزا یعنی تطلیق پائی جائے گی، طلاق وجود میں آ جائے گی، اور شرط کے پہلے ثابت ہو جانے کی وجہ سے عورت آزاد ہو جائے گی، اس لیے آزادی کے بعد اس پر دو طلاق واقع ہوں گی، اور چونکہ آزاد عورت دو طلاق سے مغلظہ بائنہ نہیں ہوتی، لہذا مذکورہ عورت بھی دو طلاق سے مغلظہ بائنہ نہیں ہوگی، اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق ملے گا، شوہر کو رجوع کرنے کا حق ملے گا۔ تو آگے قلنا قد یذکر للتأخر، ہم کہتے ہیں یعنی جواب دے رہے ہیں کہ کبھی تأخر کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ تنگ دستی کے بعد آسانی ہے، بلا شبہ تنگ دستی کے بعد کیا ہے، آسانی ہے، لہذا یہاں لفظ مع جو ہے یہ ہماری بیان کردہ دلیل یعنی معنی شرط کی وجہ سے بادہ پر محمول کیا جائے گا۔ بس یہاں سے اس آخری عبارت کا خلاصہ یہ بتایا جا رہا ہے، بقی شیء، یہاں سے کہ ایک اشکال کا جواب، اشکال کی صورت ہے کہ ضرورت مسئلہ میں شوہر نے انتظار کو نسنتین مع عتق مولا کے میں کلمہ مع کو استعمال کیا اس کلام میں،
اور اہل زبان اور ماہرین لغت کے ہاں کلمہ مع اتصال اور قران کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ مع سے پہلے کی چیز بعد والی چیز کے ساتھ مقارن اور متصل واقع ہوتی ہے، لہذا اس اعتبار سے عتق کے ساتھ ہی بیوی پر 2 طلاق واقع ہونی چاہیے، اور چونکہ وہ باندھی ہے اس لیے 2 ہی سے بائنہ ہو جائے گی، شوہر کو رجوع کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ حالانکہ آپ نے تو کلمہ مع کو یہاں بعد اور اخیر کے معنی میں استعمال کیا، آخر آپ نے اہل لغت کی مخالفت پائی جا رہی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمت جواب دیتے ہیں کہ جس طرح کلمہ مع معیت اور مصاحبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساتھ کے معنی کے لیے، ایسے ہی بعدیت اور تاخر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خود قرآن کریم میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگ دستی کے بعد وسعت اور فراوانی کا آنا یقینی۔ تو جب قرآن کریم نے مع کو بعد میں معنی میں استعمال کیا تو پھر ہمیں بھی استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ البتہ آپ کا اعتراض بے جا اور بے محل ہے، اور چونکہ شوہر کی عبارت میں بھی مع موجود ہے، لہذا یہاں بھی وہ بعد کے معنی میں ہی ہوگا، اور آزادی کے بعد ہی بیوی پر طلاق واقع ہوگی۔